ناظرین اکرام، دنیا کی تاریخ ایسے عظیم سپوت، عظیم فاتح، عظیم اسلام کے سپاہی، عظیم سپہ سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور تاریخ ساز فاتح جن کا لقب سیف اللہ تھا، خالی نظر آتی ہے۔ خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے بہت امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کرو گے۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ زبان نبوت سے اللہ کی تلوار کا لقب پانے والے جرنیل اسلام خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القرشی، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، ایک عظیم سپاہ سالار اور تاریخ ساز فاتح، ان کی کنیت ابو سلمان اور ابو الولید اور لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار تھا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ شروع ہی سے بہت محنتی، جفاکش اور سخت کوش واقع ہوئے تھے۔ اگرچہ ان کے والد مکے کے امیر ترین آدمی تھے اور انہوں نے خوشحال گھرانے میں پرورش پائی جو بڑی ناز و نعمت کے ساتھ تھی، لیکن انہوں نے راحت و آرام کی زندگی کی بجائے ہمت و جواں مردی کی حیات دوام کو ترجیح دی۔ چنانچہ کشتی اور فنون حرب میں کمال حاصل کرنے کو اپنا مطمع نظر بنا لیا، اور یوں خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے سیف اللہ کی حیثیت سے شہرت عام اور بقائے دوام حاصل کر لی۔ سلسلہ نسب 7ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ان کی والدہ لبابہ صغرا بنت الحارث الہلالیہ تھی، جو ام المومنین حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا اور لبابۃ الکبریٰ والدہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھیں۔ ان کے والد الولید بن المغیرہ قریش کے شرفاء اور سرداروں میں سے تھے اور مکے کے بڑے مالدار آدمی تھے۔ قریش انہیں العدل یعنی انصاف پسند اور الوحید یعنی یکتا کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ان کا قبیلہ شرافت، خوشحالی کے علاوہ شجاعت و جنگجوئی میں بھی ممتاز تھا۔ قبیلہ قریش کی مذہبی قیادت جو ہاشم کے ہاتھ میں، سپاہی قیادت بنو امیہ کے ہاتھ میں اور عسکری قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو مخزوم کے پاس تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ چیز ورثے میں ملی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 بھائی تھے، لیکن ان سب میں جو مرتبہ انہیں نصیب ہوا وہ ان کے کسی بھائی کو نصیب نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عسکری نظم و ضبط اور دفاعی حکمت و تدبر سے اتنے متاثر ہوئے کہ پیغمبر اسلام کی شخصیت ان کے دل میں گھر کر گئی، جو بعد میں اسلام سے مشرف ہونے کا نقطہ آغاز ثابت ہوئی۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی بابت پوچھا اور ان کے قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی۔ چنانچہ حضرت ولید نے اپنے بھائی کو اسلام کی دعوت دی۔ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے دل میں پہلے ہی گھر کر چکی تھی، تو یہی کارگر ثابت ہوئی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے والد ولید کی اسلام دشمنی مشہور تھی۔ جنگ بدر اور جنگ احد کی لڑائیوں میں یہ کفار کے ساتھ رہے اور ان سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچا، مگر ناگہاں ان کے دل میں اسلام کی صداقت کا آفتاب طلوع ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 628 عیسوی میں صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے کر اسلام قبول کیا اور پہلے واقعات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے ہوئے آئندہ دین اسلام کی خاطر جنگیں لڑنے کا اعلان کیا۔ اسلام قبول کرنے کے 3 ماہ بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلاف کئی معرکوں میں حصہ لے چکے تھے۔
جنگ احد میں جنگ کا نقشہ بدلنے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ اسلام کے دامن کو پکڑنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے مارکوں میں حصہ لیا۔ 630 عیسوی میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان فوج جو 4 حصوں میں تقسیم تھی، ان میں سے ایک کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھی۔ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 سپاہیوں کو اپنے ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شام کے علاقہ بلقاء کی طرف روانہ کیا، تاکہ والی بصرہ شرجیل، جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، اس کو سبق سکھایا جائے۔ تاریخ میں یہ جنگ موتا کے نام سے مشہور ہے۔ اسلامی فوج کے شرجیل کی فوجوں سے مڈبیر ہوئی، جو تعداد میں 1 لاکھ سے زائد تھے۔ جنگ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ پھر کمان حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھالی تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ آخری کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آئی تو وہ اس بے جگری سے لڑے کہ دوران جنگ ان کی تلواریں ٹوٹ گئیں۔ یوں لڑتے لڑتے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو بچا کر واپس مدینہ منورہ لے آئے۔ تلواریں ٹوٹنے کی بات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا، یعنی کہ اللہ کی تلوار۔ اسی حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، سوچا بھی ہے اے مرد مسلماں کبھی تو نے، کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ دمشق کے علاوہ عراق، ایران اور پھر رومیوں کے خلاف آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جنگی حکمت عملی اختیار کی وہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی گئی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے ساتھ ایک خون ریز جنگ کے ساتھ فتح حاصل کی تھی۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے 40,000 پیروکار میدان میں اتارے جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ نہ کر سکے اور اکثریت جہنم رسید ہوئی۔ کچھ بھاگ گئے۔ مسیلمہ وحشی بن حرب کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی جنگی حکمت عملیوں اور دیدہ دلیری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کرتے ہوئے گزری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 592 AD میں مکہ سعودی عربیہ میں پیدا ہوئے اور 642 عیسوی میں آپ جو ہیں وہ حمص سیریا کے اندر آپ نے وفات پائی۔ جی ناظرین، یہ صحابہ کرام کی خوبصورت زندگیوں میں سے ایک خوبصورت حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ نوٹیفیکیشنز کو جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔